السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہمارے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے ڈبل ایپیسوڈ لائے ہیں، تو آپ لوگوں نے آج کمنٹ بھی دو ہی کرنے ہیں۔ اور کل ہمارا 7 بجے نیو ناول شروع ہو رہا ہے، عشق کا مقبرہ، اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنا ہے، اس کو بھی شیئر کرنا ہے، چینل سبسکرائب مسٹ کرنا ہے۔ تو چلیں ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔
میں تو ٹھیک ہوں. کیا یار انکل ہمیشہ جلے کٹے لہجے میں بات کرنا ضروری ہے؟ کیوں احمد صحیح کہہ رہا ہوں نا میں. وہ اپنی بات کے درمیان میں احمد کو بیچ میں گھسیٹ لایا تھا. بالکل سر. مسکراتے ہوئے احمد کی مسکراہٹ ابراہیم صاحب کے گھورنے پر فوراً سے سمٹی تھی. بندے کو ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے. ایک تو خوبصورت لگتا ہے اور دوسری اور اہم بات اس کا خون بڑھتا ہے اور دوسروں کا چلتا ہے. سائڈ سٹینڈ پر اپنا کوٹ اتار کر رکھتا ہوا وہ احمد کو لب بھینچتے مسکراتے دیکھ آنکھیں دبا کر گویا ہوا تھا. دونوں کے جلنے کا تو پتہ نہیں. ہاں البتہ میرا آئل ضرور جل رہا ہے تمہارے انتظار میں. انہیں دیکھ شہرام ہنسا تھا. شہرام میرے چہرے پر لطیفہ لکھا ہوا ہے. شہرام کو ہنستے ہوئے دیکھ انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا. لطیفہ تو پتہ نہیں پر سیریس مین ضرور لکھا ہوا ہے. اور میری سیریس لوگوں کے سامنے بتیسی بند ہی نہیں ہوتی. کونیوں تک بازو موڑتا ہوا وہ ان کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا. کوکنگ کے ٹائم کوئی مذاق نہیں ہوگا. ابراہیم صاحب کے کہنے پر شہرام نے مسکرا کر گردن اس بات میں ہلائی تھی. میرے ذہن میں ایک ایسی ریسیپی ہے جو میں اکثر لندن میں بناتا تھا جو سب کو پسند آتی تھی. کیسی ریسیپی؟ بروکلی کاٹتا ہوا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا جس پر ابراہیم صاحب نے تعجب سے اسے دیکھا تھا. شہرام اسپیشل ایگ. وہ لب دبائے ہلکا سا مسکرایا. مطلب تمہاری ہے وہ ریسیپی؟ بھامے سے کیڑے وہ اسے مزے سے بروکلی کو کاٹتے ہوئے دیکھ مسکرائے تھے. کہیں تو ٹرائی کریں آج. یقین سے کہتا ہوں آپ کو پسند آئے گی میری ریسیپی. ایک ہاتھ سبزی کے تختے پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ وہ کمر پر ٹکائے انہیں دیکھنے لگا تھا. ہاں ضرور مگر پھر کسی اور دن. فی الحال ویجیٹیبل سوپ سیکھنے کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے. مجھے آپ سے یہی امید تھی. اپنے سامنے رکھی تازی سبزیوں میں سے لال لال گاجریں چن کر نکالتا ہوا وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا. احمد آج میں تمہیں اپنی اسپیشل ریسیپی سکھاؤں گا. ابراہیم صاحب کو نفی میں گردن ہلاتے دیکھ وہ کھل کر مسکرایا تھا. جی ضرور سر. شہرام شیرازی جو کہے اور اسے وہ پورا نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ابراہیم انکل میں نے آج ریسیپی کا کہا ہے تو آج وہی بناؤں گا. بند گوبھی کو سونگھتا ہوا وہ ابراہیم صاحب کو خود کی جانب متوجہ دیکھ آنکھ دبا کر مسکرایا تھا. تم سے کوئی نہیں جیت سکتا شہرام. جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا تو آپ خواہ خواہ کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ لہجے میں شرارت لیے وہ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سے جائے ہوئے گویا ہوا تھا. جمال کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ابراہیم صاحب کے تعصب سے کہنے پر وہ خود کو کہکا لگانے سے باز نہ رکھ سکا تھا. ایپیسوڈ 10 ہوتی ہے شروع. جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھے سے 2 کمنٹس ہونے چاہیے آج کیونکہ آج ڈبل ایپیسوڈ ہے. کیا آرڈر کرنا پسند کریں گے سر آپ؟ تابش نے مسکرا کر ویٹر بوائے کو دیکھ کر اس کے لب سمٹے تھے. میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. جب وہ آئیں گی تبھی آرڈر کروں گا میں. وہ سہولت سے انکار کرتا ہوا دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے انگلیاں آپس میں الجھا گیا تھا. یار پتہ نہیں یہ شخص کس کو آرڈر دے گا. امینہ نے شانے اچکا کر بیزاری سے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو ہر روز کی طرح آج بھی ان کے ہوٹل میں موجود تھا مگر مجال تھی کہ کوئی اس سے آرڈر لے سکا ہو. میں جاتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کیسے آرڈر نہیں دیتا یہ. پراعتمادی سے بولتی ہوئی سمرین نے مضبوط لہجے میں کہا تھا. کیا آرڈر کریں گے آپ سر؟ ایک کے بعد ایک ویٹر اس کے پاس آ کر اس سے آرڈر لینے کے لیے آ رہے تھے مگر وہ ہر بار ہر ایک کو انکار کر رہا تھا مگر اس بار وہ بول ہی اٹھا تھا. وہ جو مجھ سے ہر روز آرڈر لیتی ہیں میں انہیں آرڈر دوں گا. پلیز آپ انہیں بھیج دیجیے. بالآخر وہ اپنے آرڈر نہ دینے کی وجہ بتا گیا تھا جس پر مسکراتی ہوئی سمرین وہاں سے گئی تھی. کیا ہوا تمہیں آرڈر نہیں دیا اس نے؟ امینہ نے مذاق اڑانے کے انداز سے کہا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی. کہہ رہا ہے کہ جو ہر روز اس سے آرڈر لیتی ہے وہ اسی کو آرڈر دے گا. منہ بنا کر بولتی ہوئی وہ متلاشی نظریں دوڑاتی ہوئی ناکامی سے گردن چھٹک گئی تھی. کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ارینا کو. کیونکہ وہی اس محترم سے آرڈر لیتی ہے کہاں ویسے وہ آج؟ دوسرے آرڈر لکھواتی ہوئی وہ صاف گوئی سے کام کر گئی تھی. شہرام سر نے بلایا تھا اسے اندر ہے وہ. سرسری سا جواب دیتی ہوئی وہ اپنے آرڈر کے لیے باہر گئی تھی.
علینا وہ ویجیٹیبل واش کرنے پر پہلے احمد کی شیلف پر جو رشین سیلڈ کا باؤل ہے وہ مجھے دے دیں۔ شملہ مرچ کاٹتا وہ اپنے ساتھ علینا کو الجھائے ہوئے مزے سے گویا ہوا تھا۔ اوکے سر۔ اسے کبھی کھانا بناتے ہوئے اتنا مزہ آیا تھا جتنا آج علینا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے اسے آ رہا تھا۔ شہرام بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تھینک یو۔ بھرپور مسکراہٹ لیے وہ علینا کے پرکشش سندیجہ چہرے کو دیکھ لب دبا گیا تھا۔ حمزہ وہ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ان کا آرڈر پک کیوں نہیں کیا کسی نے ابھی تک؟ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے شہرام حیرت سے پوچھا تھا، جبکہ نظریں گلاس وال سے نظر آتے اس لڑکے پر پڑی تھیں جو نہ جانے کتنی دیر سے وہاں بلا وجہ بیٹھا تھا۔ میں دیکھتا ہوں سر۔ علینا ویجیٹیبل واش ہو گئی ہیں؟ سنک میں ویجیٹیبل واش کرتی علینا نے اسے دیکھا تھا جو اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں آپ کی۔ آپ کریں گے میری مدد؟ شہرام سے حیرت سے پوچھتی وہ تھوڑی دیر پہلے والے شہرام کو سوچ کر دنگ رہ گئی تھی جو نائف بھی کسی اور سے مانگ کر کام کر رہا تھا اور اب وہ خود سے مدد کی پیشکش کرتا ہوا اسے صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ ہاں میں ہی مدد کروں گا آپ کی، علینا وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ علینا کے نام کی پکار پر وہ پنجوں کے بل گھوما تھا۔ کہو سمرین کیا ہوا ہے؟ یار تمہارا کسٹمر ضد کیے بیٹھا ہے کہ تمہیں ہی آرڈر دے گا، جاؤ تم آرڈر پک کر لو، میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ سمرین کو سنتے ہوئے شہرام کی بھویں سکڑی تھیں جبکہ علینا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا جو برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس کے ہاتھ میں پکڑی لوکی لے چکی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس نے ناسمجھی سے خود کو گھورتے شہرام کو دیکھا جو نہ جانے کیوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے عجیب سی مسکراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تابش کمال کی اور کس کی؟ شہرام کے برابر میں کھڑی ہوتی ہوئی وہ شہرام کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اوہ تو تم لے لیتی ان سے آرڈر؟ شہرام کے گھورنے پر وہ کنفیوز ہوتی ہوئی منمنائی تھی۔ ہاں سمرین آپ لے سکتی تھیں آرڈر۔ علینا کو دیکھتا ہوا وہ سمرین سے مخاطب ہوا تھا۔ میں گئی تھی سر ان کے پاس مگر انہوں نے آرڈر دینے سے انکار کر دیا اور صاف لفظوں میں علینا کو بلانے کا کہا۔ آئی برو رب کرتا ہوا وہ علینا کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتا ہوا آخر میں مسکرا کر اس سے گویا ہوا۔ علینا آپ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ جائیں اور آرڈر لیں۔ کیا نام ہے اس کسٹمر کا؟ شہرام نے مسکرا کر سمرین سے پوچھا تھا۔ تابش کمال۔ وہیں شہرام کی مسکراہٹ پر فدا ہوتے سمرین نے فوراً سے جواب دیا تھا، جس پر شہرام نے علینا کے پریشان چہرے کو بڑے غور سے دیکھا تھا جہاں پریشانی کے عناصر ظاہر ہو رہے تھے۔ جائیں؟ ایپرن اتارتی ہوئی وہ انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہاں سے گئی تھی۔ تابش کمال۔ علینا کو کچن سے نکلتے دیکھ شہرام اس کے پیچھے ہوا تھا جبکہ سمرین کی خوشی پر سبزیوں کی طرح پانی گرا تھا۔ بے دلی سے سبزیاں دھوتی ہوئی وہ شہرام کی پیٹھ تکتی رہ گئی تھی جو کچن کے داخلی دروازے پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا علینا اور اس تابش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب دوسری شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو لڑکی بھی ضرور دیکھی ہوگی تم نے۔ جبار صاحب نے تمہید باندھنی شروع کی تھی کہ احسن کی گردن جھکی تھی۔ لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو ہی اس نے دوسری شادی کی خواہش ظاہر کی ہے ہم پہ، جبار صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی سعدیہ بیگم نے افسوس سے احسن کو دیکھا تھا۔ وہ بھی بتا دو۔ ایک شادی تو ہم نے اپنی پسند سے کروا دی تھی مگر اب دوسری شادی کی خواہش تمہاری ہے تو لڑکی بھی بتا دو، ہمیں پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر تیسری شادی جاگ جائے۔ تندی انداز میں بولتی ہوئی وہ احسن کی آنکھوں میں شرمندگی کے عناصر دیکھ کر اندیکھا کر گئی تھیں۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ غلط تھوڑی کہہ رہی ہیں، تمہاری ماں صحیح تو کہہ رہی ہیں۔ اگر اس بار بھی ہم اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں گے تو کل اس بیچاری بچی پر بھی تم ایسے ہی کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ہمارے سامنے تیسری شادی کی ڈیمانڈ رکھ دو گے۔ جبار صاحب کے کڑے انداز پر وہ لب بھینچے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ گیا تھا۔ ہم دوبارہ کسی اور بچے کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے۔ شانزے کے بارے میں کہہ کر ہی انہیں تکلیف پہنچی تھی۔ آیت سے شادی کرنا چاہتے ہوں میں؟ طویل سانس خارج کرتا وہ بالآخر آیت کا نام ان کے سامنے رکھ گیا۔ وہی آیت جو تمہارے ساتھ کام کرتی ہے؟ سعدیہ بیگم نے تصدیق چاہی تھی۔ جی۔ شانزے اور تمہاری شادی سے پہلے پسند کرتے ہو اسے؟ جبار صاحب کے پوچھنے پر وہ فقط گردن ہلانے میں اتفاق کر گیا تھا۔
اگر آج سے ہی شادی کرنی تھی تو شانزے سے شادی کیوں کی تم نے؟ کمرے میں ان لوگوں کے لیے چائے لاتی شانزے کے قدم پر اپنے نام پر تھمے تھے۔ آپ لوگوں کا انکار نہیں کر سکا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی مانند کھویا ہوا تھا جبکہ ٹرے پکڑی کھڑی شانزے کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ رنگی تھی۔ کاش تم ہمیں انکار کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا، شاید آج ہمیں تمہیں بیٹا کہنے میں شرم محسوس تو نہ ہوتی کہ تم نے اپنی پسندیدگی کے لیے ایک لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اسے بانجھ کہہ دیا۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو اس پر الزام لگائے بغیر بھی کر سکتے تھے۔ احسن کے دونوں ہاتھ جڑنے کے انداز سے بندھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جبار صاحب، میں اپنی شانزے سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ افسوس سے احسن کو دیکھتی ہوئی وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم کی بھرائی آواز سنتی ہوئی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ آپ لوگوں کی چائے؟ آج پورے 2 دن بعد شانزے کو ترستی نگاہوں سے دیکھتا ہوا احسن خود کو حالت سے انجان اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ گلابی رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی کیپری کے ساتھ وائٹ ہی دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ افسردہ چہرے پر مسکراہٹ لیے کمرے میں آئی تھی۔ احسن کو اس کا کھلتا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگا تھا۔ آنکھوں کے گرد سڑے سیاہ حلقے جو اس کے نیند نہ پوری ہونے کی گواہی دیتے تھے اسے مزید کمزور ظاہر کر رہے تھے، جبکہ وہ شانزے جو آج اس کے سامنے کھڑی تھی وہ کسی مضبوط چٹان کی مانند ہو چکی تھی۔ گھر بدلتے تو یہی وقت وہاں بھی ہوتے، ہم نے برباد ہی ہونا تھا تو جہاں بھی ہوتے۔ آپ کی چائے؟ احسن کی نظروں کی تپش پر اپنا چہرہ سلگتا ہوا محسوس کرتی ہوئی وہ احسن کی چائے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے گئی تھی۔ لہر در لہر کئی گرہیں لگائیں تم نے، ایک ترتیب سے بہتے تو رواں بھی ہوتے۔ عجیب ہے، ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی۔ آیت کی جانب بڑھ رہا ہوں، اس کی خوشی سے زیادہ مجھے شانزے کی دوری کا غم اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ شانزے کو جاتے دیکھ وہ اپنے دل میں ہوتی ہلچل پر گہرا سانس بھر گیا۔ تم شانزے کے لائق نہیں تھے۔ خیر چھوڑو ان سب کو، کب چلنا ہے ہمیں آیت کے گھر یہ بتا دو اور ساتھ شادی کی تاریخ بھی بتا دینا، ہم طے کر آئیں گے، افسردگی سے کہتا ہے جبار صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج شام کو چلتے ہیں، چائے کے کپ کو دیکھتا ہو وہ ہلکی سی آواز میں بولا تھا۔ سعدیہ بیگم کیا دن آ گئے ہیں، ہم پر تیار رہیے گا، شام میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آنا ہے ہمیں۔ کل کو اگر ہم مر بھی گئے تو افسوس تو نہیں ہوگا، ہمارے بیٹے کو ہم نے اس کی خواہش کا مان نہیں رکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جسے دیکھ احسن کی شرمندگی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا آرڈر کرنا چاہیں گے آپ سر؟ الینا کی نرم آواز پر وہ چمک کر گردن اٹھاتا ہوا مسکرایا تھا، جو دور کھڑے شہرام کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ تابش کمال کی بے صبری پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی سرسری انداز اپنائے ہوئے تھی۔ کب سے یہاں بیٹھا ہوں میں آپ کے انتظار کر رہا تھا، دل میں بار بار ایک ہی خیال سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں آپ جاب سے ریزائن نہ کر گئی ہوں۔ تابش کے لہجے میں گھلی بے چینی الینا بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر کسی بھی احساس کو دل میں لائے بغیر وہ ادھر سے ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ الینا کی خاموشی پر پریشان ہوا تھا وہ۔ کیا آرڈر کریں گے سر آپ؟ الینا کے انداز پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ جو تمہیں اچھا لگے وہی لے آؤ۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، وہیں تابش کی پیش قدمی پر وہ لب تر کرتے ہوئے اسباب میں گردن ہلا گئی تھی۔ یہ آرڈر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ شہرام نے اندر آتے ویٹر سے پوچھا تھا، جو اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھ گیا تھا۔ پتہ نہیں سر، ابھی تو وہ سلام دعا کر رہے تھے الینا کے ساتھ۔ شہرام کے پیشانی پر ناپسندیدگی کے بل پڑے تھے۔ الینا نے کیا کہا؟ اسے تفتیش ہوئی۔ وہی جو ہر بار کہتی ہے، السلام کا جواب دیا اور آرڈر کا پوچھا ہے۔ الینا کے جواب سن کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگی تھی، جو اگلے ہی پل کہیں گم ہوئی تھی۔ تم جا سکتے ہو اب۔ اس ویٹر کو جانے کا کہتا ہوا وہ خود تابش کے ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ سر، آپ کو جو آرڈر کرنا ہے وہ بتائیں، ضد چاہتی ہوئی وہ پھر بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئی تھی۔ تمہارے لیے ہی تو یہاں اتنی دور آتا ہوں، اور ویسے بھی میں نے تو کہا ہے جو تم لے آؤ گی وہی کھا لوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ ڈٹائی سے کہتا ہوا مسکرا کر گویا ہوا تھا، جس پر وہ لب دبا گئی تھی۔ آرڈر بک ہو گیا ہے الینا؟ الینا کے برابر میں آ کر کھڑا ہوتا شہرام مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ نہیں سر، الینا کی صاف گوئی پر تابش مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیوں؟ وہ میں سوچ رہا تھا اس لیے پھر ابھی دے دیتا ہوں۔ شہرام کی سوالیہ نظروں میں چھپی تپش کی تاب نہ لاتا ہوا وہ فوراً سے گویا ہوا، جس پر وہ شہرام کو دیکھ کر آرڈر لکھنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسپائسی چکن ود اٹیلین سیلڈ۔ آرڈر ریسیو کرتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی۔
تابش کمال شہرام کی موجودگی سے کنفیوز ہوتا وہ اپنے سیل فون میں مصروف ہوا تھا کہ اپنے نام کی پکار پر وہ سر اٹھا گیا تھا۔ جہاں تم اپنی دال گلانا چاہ رہے ہو وہاں تمہاری ساری کوششیں ناکام ہی رہیں گی، تو بہتر ہے وقت سے پہلے سنبھل جاؤ، ورنہ اپنے حال کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوا وہ واپس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، وہیں وہ ناسمجھی سے اسے تکتا رہ گیا تھا۔ سمرین، یہ آپ لے کر جائیں۔ ارینا کے ہاتھ میں ٹرے پکڑے دیکھ کر وہ فوراً سے بولا۔ پر سر، کہہ دیا نا جاؤ تو جاؤ۔ سمرین کے ایکسکیوز کرنے پر وہ بھڑک کر بولا تھا۔ سوری سر۔ ارینا کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ ارینا دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اور آپ؟ ارینا نے فوراً اسے دیکھا تھا۔ آج سے آپ کچن میں کام کریں گی، کسی کا کوئی بھی آرڈر پک نہیں کریں گی آپ۔ خود کو پرسکون کرتا ہوا وہ لہجے میں ٹھہراؤ لیے بولا تھا۔ پر سر، میں ویٹرس تھیں تم اب سے یہاں میری ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر کام کرو گی۔ از دیٹ کلیئر؟ شہرام کے نرم گرم تاثرات پر وہ لب دبائے گردن ہلا گئی تھی۔ تو ایپیسوڈ ہوتی ہے ریڈرز آج ختم۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں، اور لازمی کل آپ لوگوں نے 7 بجے تیار رہنا ہے کیونکہ کل نیا ناول سٹارٹ ہونے والا ہے، عشق کا مقبرہ، رائٹر ہوں میں، تو لازمی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔